حدیث نمبر 2201 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک رات میں باہر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ کوئی آدمی نہ تھا۔ میں نے سوچا شاید آپ نے کسی کو ساتھ لے جانا گوارا نہ کیا ہو، پس میں چاند کے سائے میں چلنے لگا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھے دیکھ کر فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا ابو ذر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کر دے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر آؤ۔ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک گھڑی چلا تو آپ نے فرمایا آج جو لوگ مالدار ہیں وہ قیامت کے دن مفلس ہوں گے، البتہ جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے پس وہ اس میں سے دائیں بائیں اور آگے خرچ کرے اور اس کو نیکی کے کاموں میں لگائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بس میں آپ کے ہمراہ ایک گھڑی چلا تو آپ نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ نے مجھے ایک صاف زمین پر بٹھا دیا جس کے ارد گرد پتھر تھے، فرمایا یہاں میرے آنے تک بیٹھو۔ فرماتے ہیں آپ پتھروں میں چلے گئے حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں کافی دیر تک منتظر رہا۔ پھر میں نے آہٹ سنی تو آپ تشریف لا رہے تھے اور فرما رہے تھے اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے۔ فرماتے ہیں جب آپ تشریف لائے تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کر دے، آپ اس پتھریلی زمین میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کسی کو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ان پتھروں میں میرے پاس آئے اور فرمایا اپنی امت کو خوشخبری دیں کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے پھر کہا اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اگرچہ شراب پیے۔